السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ آج کا موضوع ہے حجاب کیوں ضروری۔ سورہ نور آیت نمبر 31۔ ترجمہ: اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمان عورتوں سے بھی فرما دیجئے کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں مگر جو از خود اس میں سے ظاہر ہو جائے، اور اپنے گریبانوں یعنی سینوں پر اپنی اوڑھنیاں ڈالے رہیں، اور اپنا بناؤ سنگھار کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں سوائے اپنے خاوندوں کے یا اپنے باپ دادا کے یا اپنے لڑکوں کے یا اپنے خاوند کے لڑکوں کے یا اپنے بھائیوں کے یا اپنے بھتیجوں کے یا اپنے بھانجوں کے یا اپنی میل جول کی عورتوں کے یا اپنے غلاموں کے یا ایسے نوکر چاکر مردوں کے جو شہوت والے نہ ہوں، یا ایسے بچوں کے جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے ابھی تک واقف نہ ہوں، اور وہ اپنے پاؤں اس طرح زور زور سے زمین پر مارتے ہوئے نہ چلیں کہ ان کی پوشیدہ زینت لوگوں کو معلوم ہو جائے۔ اے ایمان والو، تم سب کے سب اللہ کی جناب میں توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ عورت کا سوشلی رسپانسبل بیہیویئر بتایا گیا۔ مومن عورتوں کو کیا حکم دیا گیا؟ مومن عورتیں کون سی ہوتی ہیں؟ زینت کیا ہے؟ اس کا اطلاق کن چیزوں پر ہوتا ہے؟ دیگر محارم کی لسٹ کون سی ہے؟ حجاب کیا ہے؟ حجاب کس کی شناخت ہے؟ سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 میں اس کا مفہوم آتا ہے کہ مومنات کون ہیں؟ ایمان لانے والیاں، ماننے کے بعد ان احکامات پر عمل کرنے والیاں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دل سے ماننے والیاں، اللہ سے اپنی محبت کے دعوے کو سچ کر کے دکھانے والیاں۔ اس آیت میں کیا حکم دیے گئے؟ یغضضن من ابصارہن، کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، یعنی حرام چیزوں پر نگاہ نہ ڈالیں، نامحرم مردوں کو نگاہ بھر کر نہ دیکھیں، اچانک نظر پڑ جائے تو نظر پھیر لیں، شہوت کی نظر سے نہ دیکھیں، کسی مرد یا کسی عورت کا ستر نہ دیکھیں، فحش تصاویر اور فحش مناظر نہ دیکھیں، تانک جھانک نہ کریں، نگاہ میں احترام، حیا، وقار ہو، نظر نیچی ہو، نگاہ کا دل سے تعلق۔ What the eyes admire, hearts desire۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زنا العین النظر، نظر بازی آنکھوں کا زنا ہے۔ بخاری۔ تم اپنی طرف سے مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دوں گا۔ جب بات کرو تو سچ بولو، جب وعدہ کرو تو پورا کرو، جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو ادا کرو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو اور اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو۔ مسند احمد۔ حافظ ابن القیم اپنی کتاب الجواب الکافی میں نگاہیں نیچی رکھنے کے 10 فوائد بیان کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے فرمان کی اطاعت ہے۔ زہر آلود تیر کا اثر دل تک نہیں پہنچتا۔ اللہ سے محبت بڑھتی ہے، دل کو قوت اور فرحت حاصل ہوتی ہے، دل کو نور حاصل ہوتا ہے، مومن کی عقل اور فراست بڑھتی ہے، دل کو شجاعت حاصل ہوتی ہے، دل تک شیطان کا پہنچنے کا راستہ بند ہو جاتا ہے، دل مطمئن ہو کر مفید اور کارآمد باتیں سوچتا ہے، دل کی اچھائی اور برائی کا دار و مدار نظر کی اچھائی اور برائی پر ہوتا ہے۔ مرد اور عورت کا معاملہ آگ اور پیٹرول کا کھیل ہے۔ لاس آف نیچر ول آپریٹ جب ان کو جمع کر دیا جائے گا۔ پھر فرمایا وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یعنی جسم کے قابل سطر حصے چھپا کر رکھیں۔ باریک اور تنگ لباس خصوصاً چست پاجامے سطر ڈھانپنے کے تقاضے پورے نہیں کرتے۔ بلا ضرورت اپنے جسم کا کوئی حصہ نہ کھولیں۔ زنا، بدکاری اور فحاشی سے بچیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی مرد کسی مرد کے سطر کو نہ دیکھے، نہ کوئی عورت کسی عورت کے سطر کو دیکھے، کوئی مرد کسی مرد کے ساتھ برہنہ ایک کپڑے میں نہ لیٹے، اور نہ ہی کوئی عورت کسی عورت کے ساتھ برہنہ ایک کپڑے میں لیٹے۔ صحیح مسلم۔ ابن القیم کا قول آتا ہے کہ نظر کی حفاظت دراصل شرمگاہ کی حفاظت ہے۔ جس نے اپنی نظر کو آزاد چھوڑ دیا، اس نے اسے ہلاکت کے گھڑے میں ڈال دیا، اور نظر ہی تمام حادثات کی اصل ہے جو انسان کو پہنچتے ہیں۔ پھر فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی زینت ظاہر نہ کریں۔ زینت سے مراد بناؤ سنگھار یا آرائش ہے۔ لغوی معنی کے اعتبار سے زینت وہ چیز ہے جس سے عورت اپنے آپ کو مزین کرے اور خوبصورت بنائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورت میں فطری طور پر زیب و زینت اختیار کرنے کا شوق رکھ دیا۔ أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ،
کیا بھلا وہ جو زیورات میں پالی جاتی ہے؟ الزخرف آیت نمبر 18۔ گویا وہ بچپن سے ہی خوبصورت لباس اور زیورات پہننے کا شوق رکھتی ہے۔ زینت کا اطلاق کن چیزوں پر ہوتا ہے؟ عورت کے جسم کے نشیب و فراز، خوشنما کپڑے پہننا، زیور، پرفیوم، میک اپ کا اہتمام، عورت کا بننا سورنا، یہ سب زینت میں شامل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی عورت مسجد میں جائے تو خوشبو نہ لگائے، مسلم۔ اسی طرح فرمایا، ہر آنکھ زنا کرتی ہے، اور عورت جب خوشبو لگا کر کسی مجلس سے گزرتی ہے تو وہ ایسی اور ایسی ہے، یعنی زانیہ ہے، ترمذی۔ یعنی جسمانی ساخت اور شکل و صورت کی خوبصورتی کو نمایاں نہ کیا جائے، مصنوعی اور آرائشی زینت جیسے زیور، لباس یا میک اپ وغیرہ چھپا کر رکھا جائے، باریک لباس نہ پہنا جائے، گھر سے نکلتے وقت تیز خوشبو نہ لگائی جائے، جبکہ معاملہ یہاں اس کے برعکس ہے۔ خواتین تیار ہوتی ہیں تو باہر نکلنے کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو قسم کے لوگ جہنمی ہیں جنہیں میں نے نہیں دیکھا، وہ لوگ جن کے پاس بیلوں کی دموں کی طرح کے کوڑے ہوں گے جن سے وہ لوگوں کو مارتے ہوں گے، وہ عورتیں جو لباس پہن کر بھی بے لباس ہوں گی، مائل کرنے والیاں، مائل ہونے والیاں، گویا ان کے سر بگتی اونٹ کے کوہان کی مانند ہوں گے، وہ جنت میں داخل نہ ہوں گی اور نہ ہی اس کی خوشبو پائیں گی، حالانکہ اس کی خوشبو اتنی اور اتنی دور سے آتی ہوگی، مسلم۔ پھر فرمایا، الا ما ظہر منہا، الا ما ظہر منہا میں کیا آتا ہے؟ سوائے اس کے کہ جو اس میں سے ظاہر ہو جائے، یعنی وہ زینت جو خود بخود ظاہر ہو جائے، نہ کہ ظاہر کی جائے، مثلا چادر کا ہوا میں اڑ جانا اور زینت کا کھل جانا، جس کو چھپانا ممکن نہ ہو، جیسے چادر، گاؤن یا اسکارف وغیرہ۔ جسمانی ساخت میں سے دراز قد یا متناسب جسم ہونا۔ یاد رہے، زینت ظاہر ہونے اور ظاہر کرنے میں فرق ہے۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کرداء و ثیاب، جیسے چادر اور کپڑے۔ ہاتھ پاؤں، لمبا قد، آنکھیں، ایک یا دو انگوٹھی یا کڑے وغیرہ الا ما ظہر منہا میں آئیں گے۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور وہ اپنی اوڑھنیاں اپنے سینوں پر ڈالے رکھیں۔ خمار یعنی سر کے کپڑے یا دوپٹے سے خواتین سر، بال، کان، گردن اور سینہ ڈھانپ کر رکھیں۔ باریک دوپٹہ جس میں سے بال اور گردن جھلک رہے ہوں نہ اوڑھیں۔ زمانہ جاہلیت میں عورتیں پردے کا اہتمام نہ کرتی تھیں، بلکہ جب کوئی عورت مردوں کے پاس سے گزرتی تو اپنے سینے کو کھول کر گزرتی، بسا اوقات وہ اپنی گردن، بالوں کی مینڈیاں اور کانوں کی بالیاں تک ننگا کر لیتی تھیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے مومن عورتوں کو حکم دیا کہ وہ ایسے مواقع پر پردے کا اہتمام کریں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرمایا کرتی تھیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ان سب نے اپنے تہبند کے کناروں سے پھاڑ کر ان کی اوڑھنیاں بنا لیں، بخاری۔ کپڑا کہاں ڈالیں گی؟ سینوں پر، لہٰذا سر بھی کور کرنا ہے اور سینہ بھی کور کرنا ہے۔ بعض اوقات ہم نے دوپٹہ بھی لیا ہوتا ہے، اسکارف بھی، لیکن سامنے سے سینہ نمایاں ہو رہا ہوتا ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ آدھا ادھورا نقاب نہ ہو، آدھی ڈگری، آدھی نماز، آدھا روزہ، آدھا حج بھی قبول نہیں۔ اسی طرح حجاب مسلمان عورت کی شناخت ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں اور مومنوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنے اوپر اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں، یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے کہ وہ پہچان لی جائیں اور ستائی نہ جائیں، اور اللہ بڑا بخشنے والا، بے حد رحم کرنے والا ہے۔ برقعے کا، عبائے کا، چادر کا کوئی ڈیزائن نہیں بتایا گیا، بس موسم اور کلچر کے حساب سے اپنے آپ کو ڈھانک لو، سمپل آؤٹر کورنگ۔ گھر سے باہر جانے کے لیے الگ سے کپڑا لینا ہوگا، یعنی حجاب گھر کے باہر کا لباس ہے، اس میں ایڑیاں اور ٹخنے کور ہوں، عبایا فٹنگ والا، زینت والا نہ ہو، اسکارف زینت والا نہ ہو، عبائے کے بازو بہت زیادہ کھلے نہ ہوں کہ آستین اوپر کریں تو اندر سے سب نظر آئے، اسکارف اتنا چھوٹا نہ ہو کہ سینہ ہی کور نہ ہو، یعنی منہ پر تو نقاب ہو اور کندھے، سینہ، بازو کور نہ ہوں۔ یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں، ڈرا ویل کلوز ٹو دیم، نقاب لینا، پردہ کرنا۔ ترقی یافتہ ممالک میں اس 2 انچ کے کپڑے پر بین لگا دیا گیا، بیلجیم میں 50 یورو فائن رکھا گیا چہرے کے کور کرنے پر۔ چہرہ کون کور کرتا ہے؟ آج کل تو پینڈیمک کی صورت میں سبھی چہرہ کور کر رہے ہیں، سرجن، پائلٹ، سویپر، ایسٹروناٹ، ڈائیورز، بائک چلانے والا بھی ہیلمٹ پہنتا ہے، کوک کھانے بناتے وقت بھی ماسک پہنتے ہیں، ان کے اس کور کرنے پر تو کسی کو اعتراض نہیں ہوتا۔ پردہ کرنا عورت کا حق ہے، عورت کا یہ لباس اس کے رب کی مرضی کے مطابق ہے اور اس میں اسی کا فائدہ ہے۔
فیس از دا انڈیکس آف مائنڈ. ساری فیشن انڈسٹری کا دار و مدار اسی پر ہے. ایڈورٹیزمنٹ میں بھی یہی بتایا جاتا ہے کہ آخر ہمارا چہرہ ہی تو لوگ دیکھتے ہیں. آندھی آ جائے تو ہم مین گیٹ کھلا رہنے دیں اور باقی ساری کھڑکیاں دروازے بند کر دیں تو کیا بچ جائیں گے؟ جسم میں چہرہ سب سے زیادہ پرکشش چیز ہے. ہیلن آف ٹرائے کے بارے میں آتا ہے، دا فیس دیٹ لانچڈ 1000 شپس. میک اپ کا زیادہ سامان بھی چہرے کے لیے ہوتا ہے. رشتہ دیکھنے جائیں تو لڑکی کا چہرہ ہی دیکھا جاتا ہے، کوئی بھی پاؤں دیکھ کر ہاں نہیں کرتا. شاعری میں بھی چاند جیسا چہرہ کہا جاتا ہے، چاند جیسے پاؤں نہیں کہا جاتا. ہم اپنا جائزہ لیں کہ کیا پردہ میل کچیل اور سفید بال چھپانے کے لیے ہے، یا جب میں نے اچھے کپڑے نہیں پہنے تو میں پردہ کروں؟ چہرہ کور کر لینا حقیقت میں بہت بڑا بیریئر بن جاتا ہے. مردوں پر ہیبت طاری ہو جاتی ہے، ایمان کا روب پڑتا ہے پردہ دار عورت کا جو کہ باوقار ہوتی ہے. اسی طرح مزید فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا، اپنی زینت ظاہر نہ کریں مگر اپنے شوہروں کے. یعنی پسندیدہ اور مطلوب ہے کہ شوہر کے سامنے ہر طرح کی زینت کا اظہار کیا جائے. عورت اپنے شوہر کے سامنے حد درجہ اظہار زینت کر سکتی ہے جو کسی دوسرے کے سامنے نہیں کر سکتی. میاں کو ادائیں دکھانے میں کوئی حرج نہیں. میاں کی نظروں کی حفاظت کی ذمہ داری آپ کی ہے، یا اپنے باپوں کے، جس میں باپ، دادا، پردادا، نانا، پرنانا اور آباء و اجداد بھی آ جاتے ہیں. محرم رشتوں کی لسٹ، یا اپنے شوہروں کے باپ کے لیے یعنی سسر، شوہر کا دادا، پردادا، شوہر کا نانا، شوہر کا پرنانا اور اوپر تک آباء و اجداد. یا اپنے بیٹوں کے لیے جس میں بیٹے، پوتے، پڑپوتے، نواسے، پڑنواسے اور نیچے تک. یا اپنے شوہروں کے بیٹوں کے لیے شوہر کے پوتے، شوہر کے نواسے، نیچے تک. یا اپنے بھائیوں کے لیے جس میں سگے بھائی، سوتیلے بھائی، رضائی بھائی. یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں کے لیے سگے بھائی کی اولاد یعنی بھتیجے، سوتیلے بھائی کی اولاد، بھتیجوں کے بیٹے، رضائی بھائی کی اولاد، پوتے. یا اپنی بہنوں کے بیٹوں کے لیے سگی بہنوں کی اولاد یعنی بھانجے، سوتیلی بہنوں کی اولاد، بھانجوں کے بیٹے، رضائی بہنوں کی اولاد، پوتے. یا اپنی عورتوں کے لیے یعنی قابل اعتماد اور باکردار عورتیں ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی عورت کسی عورت کے جسم کے ساتھ جسم نہ لگائے کہ وہ اپنے شوہر سے اس کا حلیہ بیان کرے کہ گویا کہ وہ اسے دیکھ رہا ہے. بخاری. یا تمہارے دائیں ہاتھ جن کے مالک ہوئے یعنی لونڈیاں، غلام. گھریلو ملازمین کے ساتھ گفتگو میں محتاط رویہ ہو. ان سب رشتوں کے سامنے زینت کا اظہار کرتے وقت ان کے مقام اور احترام کو پیش نظر رکھا جائے. جوان بچوں کے سامنے سینہ اور گریبان کھولنے میں احتیاط برتی جائے. غیری اولی الارباتی من الرجال، پیروی کرنے والے غیر حاجت مند مرد. سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ بے خبر ہے جس میں شہوت نہ ہو، یا وہ بچے جو عورتوں کی چھپی باتوں سے ابھی واقف نہیں ہوئے یعنی نابالغ بچے. اس میں کسی خاص عمر کی قید نہیں، بچے کی سمجھ کے مطابق احتیاط سے کام لیتے ہوئے زینت کا اظہار کیا جائے. پھر فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، اور وہ اپنے پاؤں مارتی ہوئی نہ چلیں کہ جو وہ اپنی زینت میں سے چھپاتی ہیں اس کو جان لیا جائے. مردوں کو متوجہ کرنے والی چال نہ ہو، جھنکار والی پازیب نہ پہنیں، آواز پیدا کرنے والا جوتا استعمال نہ کریں، تیز خوشبو استعمال نہ کریں. انوائٹنگ لکس، ادائیں دکھانا، لبھانے والا انداز، اٹینشن سیکنگ ٹرکس، یہ اچھی چیز نہیں. باڈی لینگویج کیسی ہو یہ بتایا گیا. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اے مومنو سب کے سب اللہ کی طرف توبہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. پچھلے گناہوں پر ندامت ہو، آئندہ نہ کرنے کا عہد ہو، اپنی اصلاح کی ہر ممکن کوشش کی جائے. نہ یہ رویہ ہو کہ پہلے حج کر لوں پھر پردہ کر لوں گی. دیگر محارم کی لسٹ میں حقیقی چچا اور ماموں بھی محرم ہیں. رضائی رشتے بھی نسبی رشتوں کی طرح سے محرم ہیں، ان کے سامنے بھی زینت کا اظہار جائز ہے. ترمذی کی روایت میں آتا ہے کہ بے شک اللہ نے رضاعت سے بھی ان رشتوں کو حرام کر دیا جن کو نسب سے حرام کیا ہے. سورہ نساء کی آیت نمبر 23 میں مزید محرمات کی لسٹ آتی ہے. جدید معاشرے میں صورتحال کیا ہے؟ فیمنزم، عورت مارچ، لبریشن کے نام پر، ویمن لبس کے نام پر عورتوں کو ایکسپلائٹ کیا گیا. مائی آئیز مائی چوائس، گندی نظر تمہاری ہے، میں پردہ کیوں کروں؟ دوپٹہ اتنا پسند ہے تو خود لے لو، آنکھ میں حیا ہونی چاہیے، دل کا پردہ کافی ہے. امہات المومنین، ہماری ماؤں نے بھی پردہ کیا، کیا ان کے لیے دل کا پردہ کافی نہیں تھا؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ کی فرما بردار بندیاں بنائے، اللہ کے حکم کے آگے جھکنے والیاں بنائے، ہمیں رسپانسبل مائیں بنائے تاکہ ہم خود کو اپنی بیٹیوں بہوؤں کے لیے رول ماڈل بن کر دکھا سکیں. آمین. آج کا ذکر سیدہ ام ہانی بنت ابی طالب رضی اللہ عنہا سے روایت ہے. وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک میں بوڑھی اور کمزور ہو چکی ہوں،
چنانچہ آپ مجھے کسی ایسے کام کا حکم دیں کہ میں بیٹھے بیٹھے ہی کر لوں۔ آپ نے فرمایا 100 مرتبہ سبحان اللہ کہنا تمہارے لیے اولاد اسماعیل میں سے ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ہے۔ 100 مرتبہ الحمدللہ کہنا تمہارے لیے 100 ساز و سامان سمیت گھوڑے اللہ کی راہ میں وقف کرنے کے برابر ہے۔ 100 مرتبہ اللہ اکبر کہنا یہ 100 ساز و سامان سمیت اونٹ اللہ کی راہ میں وقف کرنے کے برابر ہے۔ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنا زمین اور آسمان کے درمیان جو کچھ بھی موجود ہے ان سب کو بھر دیتا ہے۔ سلسلۃ الصحیحہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔